ناظرین اور سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں عبادت کے لیے اپنی پیدا کیا ہے۔ مقصد زندگی عبادت ہے۔ بعض اوقات انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو انسان کبھی نابرداشتہ ہو جاتا ہے، تو کوئی خودکشی کے خیالات کرتا ہے۔ الگ الگ طریقے سے سب کے اوپر حالات آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ایمان والے ہیں تو اس کے اوپر حالات نہ آئیں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے کہ کوئی ایمان والا ہے اور وہ کہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا ہوں اور اس کے اوپر آزمائشیں نہ آئیں۔ سب سے زیادہ برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہیں۔ جب ان کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں سب سے زیادہ آئی ہیں تو دوسرے بندے کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے والے؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے، ہم مملوک ہیں، اللہ آقا ہے، ہم غلام ہیں، تو آقا کو حق ہے کہ اپنے غلام کے ساتھ جیسا چاہے مرتبہ معاملہ کرے، لیکن دنیا کے آقا اپنے غلام کے ساتھ ان کے خلاف بھی معاملہ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اللہ کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ جیسے ایک بادشاہ اور وزیر کا واقعہ ہے کہ بادشاہ کا جو وزیر تھا عقل مند تھا، جو بھی معاملہ پیش آتا تو کہتا اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے، اسی پر راضی رہنا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ کو کچھ کاٹتے ہوئے انگلی کٹ گئی، بادشاہ کی خون آنے لگا۔ ظاہر ہے بادشاہ کی انگلی کٹی تو بہت بڑا مسئلہ تھا، تو اس پر بھی وزیر نے کہا بادشاہ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے، مصلحت ہے۔ بادشاہ کو غصہ آیا کہ اس وزیر کو جیل میں ڈال دو، جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو چند دن کے بعد بادشاہ شکار کے لیے جنگل میں گیا، راستہ بھٹکا تو وہاں پر جنگل واسیوں سے اس کا واسطہ پڑا، اسے لے جا کر یہ اپنے بتوں کے نام پر قربان کر دیتے ہیں انسان کو۔ تو بادشاہ کو قربان کرنے کے لیے ان کے دیوی دیوتاؤں کے نام پر، تو اسے لٹایا تو دیکھا کہ اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے۔ یہ ہر مذہب میں ان کی یہ ہے کہ قربانی جو کرتے ہیں وہ بے عیب ہو، تو اس نے دیکھا اس کے اندر انگلی کٹی ہوئی ہے، اس کی یہ عیب دار ہے، اسے بہرحال چھوڑ دیا گیا۔ بادشاہ کو سمجھ میں آیا کہ اس انگلی کے کٹنے میں بھی اللہ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ محل کو آیا اور کہا کہ وزیر کو جیل سے نکال کر آؤ، اسے رہا کر دو، کہ اس نے جو بات کہی تھی سچی تھی۔ وزیر آیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تو نے ہر وقت یہی کہتا ہے کہ اس میں اللہ کی مصلحت ہے، مجھے آج سمجھ میں آ گیا، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میری انگلی کٹنے سے میری جان بچ گئی، تو کیوں جیل میں گیا؟ تو کوئی گناہ نہیں کیا، اس میں کیا مصلحت تھی؟ بادشاہ سے کہا کہ وزیر نے، بادشاہ اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے۔ اس نے کہا کہ کیا مصلحت ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ اگر میں آپ کا وزیر تھا، اگر میں جیل میں نہیں ہوتا تو مجھے لے جا کر یہ لوگ، میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا جنگل میں تو آپ کو تو چھوڑ دیتے، لیکن مجھے یہ لوگ ذبح کر دیتے۔ میں جیل میں تھا تو اللہ نے میری جان بچائی، آپ کی انگلی کٹا کر اللہ نے جان بچائی۔ تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات تھوڑی پریشانی دے کر بڑی پریشانی سے بچانا چاہتے ہیں۔ ہر چیز میں حکمت مصلحتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات غور کرنے سے خود انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے، بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتی۔ جیسا کہ ایک آدمی راستے سے جا رہا تھا، جاتے جاتے اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اتنا بڑا مضبوط آم کا درخت، 200 سال 300 سال آم کا درخت رہتا ہے، اور اتنا بڑا مضبوط، اس کے اوپر چھوٹا سا آم، اور یہ کمزور سی بیل کدو کی، اسے سہارا دے کر رکانا پڑتا ہے، اس کے اوپر اتنا بڑا کدو 3 کلو کا، 4 کلو کا۔ اس کے ذہن میں بات آئی تو بہرحال راہ گزر مسافر تھا، راستے سے جاتے جاتے ایک درخت کے نیچے وہ سو گیا، ایک آم کے درخت کے نیچے۔ تو تھوڑی دیر تھا کہ اس کے اوپر ایک آم ٹوٹ کر اس کے سر پر گرا، تو اس کی آنکھ بھی کھلی اور اللہ کی حکمت بھی کھلی، اور اس نے سوچا کہ یہاں پر میرے سر پر آم گرا
اگر یہاں پر کدو ہوتا 4-5 کلو کا بڑے درخت میں تو اوپر سے گرتا تو آج میرا سر بھی کدو ہو جاتا. یعنی اسے سمجھ میں آ گئی حکمت. بعض اوقات اللہ کی حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں، بعض اوقات نہیں آتی. سمجھ میں آئے تب بھی اسی کو ماننا ہے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی اسی کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور خدا لے کر آؤ جس سے تم راضی ہو سکتے ہو. نہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. اللہ تعالیٰ ہر جاندار کا روزی کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ جس کے ساتھ جیسا چاہے جو چاہے معاملہ کرے، یہ اللہ تعالیٰ کا رائٹ ہے. تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے بارے میں فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے لڑکے ہی لڑکے دے، جس کو چاہے لڑکیاں ہی لڑکیاں دے، جس کو چاہے. آپ دیکھیں جس کو اللہ لڑکے دینا چاہے اسے کوئی لڑکی نہیں دے سکتا، جس کو اللہ لڑکی دینا چاہے اسے کوئی لڑکا دے نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کسی دونوں کو اولاد چاہتے ہیں، اللہ بانجھ رکھنا چاہے اسے کوئی اولاد دے نہیں سکتا. یہدی من یشاء ویضل من یشاء، کہ اللہ جس کو چاہے، جس کو گمراہ کرنا چاہے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو ویردک بخیر فلا راد لفضلی. کسی کو اللہ تعالیٰ نقصان دینا چاہے کوئی نفع نہیں دے سکتا، اللہ نفع دینا چاہے کوئی نقصان دے نہیں سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعد. اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر رحمت کے برکتوں کے دروازے کھولنا چاہے آسانیوں کے، اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. کسی کے اوپر کوئی اللہ راستہ بند کرتے تو اسے کوئی کھول نہیں سکتا. کہ کسی بابا کے پاس جا کر ہماری مشکل کھول دیں، کوئی گانٹ لگا دیا، تمہاری زندگی میں گانٹ لگ گئی تھی اسے ہم نے کھول دی. نہیں، اگر ایسا ہوتا تو ان سے آج بھی عاملوں سے گزارش ہے کہ چند جن بابائیں اسرائیل کو بھیج دے تاکہ وہاں پر اسرائیل کو اٹھا کر تمہارے جن پٹخ دے. سب بیکار کی باتیں ہیں. اللہ جو یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کرے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے پکڑے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، یہ اللہ کا رائٹ ہے کہ ساری دنیا مل کر اللہ کو پوچھ نہیں سکتے کہ اللہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور ساری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ یہدی من یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہے اللہ بادشاہی دے، جس سے چاہے اللہ بادشاہی چھین لے. کہ تعز من تشاء وتذل من تشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عزت دینا چاہے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، کسی کو اللہ ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت دے نہیں سکتا. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. کسی کے دل میں تم محبت ڈالنا چاہو، اللہ نفرت ڈالنا چاہے تو ساری دنیا مل کر اس کے دل میں محبت ڈال نہیں سکتی. کسی کے دل میں اللہ نفرت ڈالنا چاہے ساری دنیا مل کر اس کے دل میں محبت ڈال نہیں سکتی. محبتوں کا وہی مالک ہے، نفرتوں کا وہی مالک ہے کہ جو چاہے جیسا چاہے اللہ تعالیٰ اللہ کرے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماؤں کے پیٹ میں انسان کو جس طرح چاہے بنا دے. کسی کو گورا بنا چاہے تو کوئی کالا نہیں کر سکتا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بدصورت بنا دے اسے کوئی خوبصورت بنا نہیں سکتا، کسی کو معذور بنا دے تو اسے صحت مند بنا نہیں سکتا، کسی کو اللہ تعالیٰ صحت مند بنا دے تو اسے کوئی معذور بنا نہیں سکتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے جس کے ساتھ چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرے. تو اس وجہ سے اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، کہ خوشی مل گئی تو زیادہ اترانے نہ لگو، اگر کوئی پریشانی آ گئی تو زیادہ مایوس نہ ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.